تو جو میں قصہ سنایا کرتا ہوں نا، اس کو پھر دوبارہ اس کو بار بار اس کا میں تذکرہ اس لیے کرتا ہوں تاکہ آپ کو آنکھیں کھولیں کہ گاؤں میں جھگڑا ہوا اور ایک آدمی نے چودھری سے کہا کہ میری بھینس نے کٹی دی تھی، اس کی بھینس نے کٹا دیا تھا، تو میری کٹی اس نے اٹھا کر اپنی بھینس کے نیچے رکھ لی اور اپنی بھینس کا کٹا میری بھینس کے نیچے لگا دیا، اور دیکھ ان کی شکل بھی ملتی ہے، اور میری جو بھینس ہے ادھر دیکھ رہی ہے، اس کی بھینس اس کو دیکھ رہی ہے۔ تو چودھری نے پوچھا کہ جب یہ ساری حرکت اس نے کی تھی تم کیا کر رہے تھے اس وقت میں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں سو رہا تھا۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو فطرت کا اصول ہے کہ جو آدمی سوتا ہے اس کی بھینس کبھی بھی کٹی نہیں دیتی، سونے والا آدمی اس کی بھینس ہمیشہ کٹا دیتی ہے۔ یہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، غلط کر رہے ہیں۔ ہندوستان کے ایک خطیب نے بڑی زبردست بات کی، مجھے بہت پسند آئی بات، اور آپ اس کو پلے باندھ لیں۔ انہوں نے کہا کہ شریعت میں رحم ہے، فطرت میں رحم نہیں ہے۔ فطرت میں وہ فطرت اپنا وہ دکھاتی ہے پورے اس میں، تو ہم بہت ساری چیزوں میں فطرت سے لڑ رہے ہیں۔ ایک بزرگ کے پاس ایک صاحب آتے تھے تو ان سے کہتے تھے کہ حضرت میرے لیے دعا فرما دیں، اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرما دیں، تو وہ دعا کر دیتے تھے۔ 8-10 سال تک وہ آتے تھے، دعا کراتے تھے۔ ایک دن پوچھا بھئی تم دعا کے لیے کہتے ہو تو مسئلہ کیا ہے، کہ آپ بیوی بیمار ہے؟ کہتے میں نے شادی نہیں کی۔ تو شادی نہیں کی اور اولاد کی امید رکھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی شادی تو کرو پھر میں دعا کروں۔ کہتے شادی کرنے کے بعد پھر آپ سے دعا کی کیا ضرورت؟ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ فطرت جو ہے وہ بے رحم ہوتی ہے، شریعت تو رحم کر دیتی ہے۔ ایک صحابی حاضر ہوئے کہ روزے کی حالت میں میں بیوی کے قریب چلا گیا، تو آپ نے اس کو کفارہ بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ روزے رکھیں۔ ان کے روزے رکھنے سے ساری مصیبت آئی، میں ایک روزہ نہیں رکھ سکا تو 2 مہینے کے روزے کہاں رکھوں گا؟ پھر آپ نے فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، فرمایا کہ اس مدینہ میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں، تو آپ نے اس کو معاف کر دی۔ یہ شریعت کا رحم ہے۔ تو فطرت بے رحم ہوتی ہے۔ فطرت کسی کے ساتھ، کوئی مسلمان ہو، کافر ہو، کسی بھی علاقے کا رہنے والا ہو، فطرت کا جو نظام ہے وہ اللہ تعالیٰ کا چلتا ہے اور وہ چلتا رہے گا۔ تو جامعۃ الرشید میں اس کی بہت کوشش ہوئی ہے کہ جو ہم فطرت سے لڑ رہے ہیں اس کو ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، اور مجھے اس بات کا بہت دکھ ہے کہ جامعۃ الرشید کو سمجھنے میں لوگوں کو بہت غلط فہمی ہو رہی ہے۔ ہر آدمی اپنے، حالانکہ جو باہر سے لوگ ہمیں دیکھتے ہیں سنتے ہیں ان کے پاس تو ایک عذر ہے کہ انہوں نے دیکھا نہیں ہمیں۔ تو آپ حضرات جو ہمارے فضلاء ہیں وہ آپ جامعہ کے اندر رہے ہیں، کوئی 10 سال وہاں رہا ہے، کوئی 1 سال، کوئی 5 سال۔ اگر 10 سال اور 1 سال اور 5 سال میں بھی کوئی نہ سمجھ سکے تو وہ پھر غبی ہے بہت، اس کا ذہن کمزور ہے، حافظہ اس کا کمزور، یادداشت اس کا، کیونکہ بہت وقت ہوتا ہے تو ایک نظر میں پتہ چل جاتا ہے کہ آدمی کسی کے لیے کام کر رہا ہے یا اللہ کے لیے کام کر رہا ہے۔ www.darsequran.com